بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت وجود ولا عمد ممدود ولا وقت معدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الفاتح لمن غلق والفاتح لمن غلق معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين هم موضع سره ولجأ أمره وعبة علمه وكهوف كتبه وجبال دينه، الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. موسم اذا یاد سید الشہداء حقیقت میں شیعیت کی بہار کا موسم ہے. یہ وہ موسم ہے کہ جس میں شیعیت کے پائی مردہ پھول بھی عزا خانوں کی زینت بن کے اظہار مودت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. اور ضروری یہی ہے کہ اس موسم بہار شیعیت کے خوشبو کے جھونکے ان تک بھی جانے چاہیے جو آج تک حسینیت کو نہیں سمجھ سکے. بے شک ہمیں اپنا فریضہ اور اپنے اس واجب امر کو جان کے محرم شروع کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہستی کے نمائندے بن کے یہاں آتے ہیں. سبحان اللہ.
اور اس نمائندگی کے فرائض کو جاننا ہے اور پھر ان کو پہنچانا ہے۔ شہید کربلا جیسے کہ اس خاندان کا ہر امام سوائے امام عصر کے یا تلوار سے شہید ہوا ہے یا زہر سے شہید ہوا۔ شہادت ہر ایک امام کو ملی، لیکن جو شہرت جناب سید الشہداء کو ملی وہ کسی اور امام کی شہادت کو نہیں ملی۔ اس لیے اگر آپ جناب امیر المؤمنین سے لے کے امام عصر تک دیکھیں گے تو جب شہادت کا تذکرہ آتا ہے تو ہر معصوم نے کہا کہ اگر رونا ہو یاد کرنا ہو تو حسین ابن علی کو یاد کرو۔ اب یہ شہادت ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور فقط ہمارے لیے نہیں پیغام بلکہ دین اسلام کی حفاظت کا ضامن و ذمہ دار ہے۔ جناب سید الشہداء اپنے اجداد کی طرح اگر اکیلے مدینے میں شہید ہو جاتے تو شہادت تھی، مکے میں شہید ہو جاتے تو بھی شہادت تھی، باقی سب کو چھوڑ کے تنہا کسی مقام پہ جا کے شہادت پا لیتے تو بھی شہادت تھی۔ سید الشہداء کا زور یہ تھا کہ نہیں، اس کمال میں میں اکیلا نہیں جانا چاہتا بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایسے امام ہیں جس امام نے کسی زمانے کے ساتھ اس سعادت کو محدود نہیں کیا بلکہ ہر زمانے میں شہید پرور بن کے کہا کہ اگر کسی زمانے میں بھی دین کو خون کی ضرورت ہے تو اس کے لیے نمونہ عمل حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اعلان کر کے مکہ سے نکلے ہیں 7 ذی الحجہ 60 ہجری اعلان کیا، 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ چھوڑا۔ اعلان کیا تھا؟ من کان باذلا فینا مہجتہ، جو ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے، وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جو ملاقات خدا کے لیے پختہ ارادہ کر چکا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے، انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں حسین کل صبح مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے امام کا وہ پیغام، اور انشاءاللہ گفتگو جس پہ رہے گی یہ لفظ ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا۔ امام نے دعوت دی ہے، عربی نقطہ نگاہ سے ہم اس کو کہتے ہیں فعل مضارع استعمال کیا ہے امام نے۔ یہ دعوت بعد کے ہر زمانے کے لیے ہے۔ فعل مضارع میں جو ٹائم استعمال ہوتا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر کا ٹائم استعمال ہوتا ہے۔ یہاں امام نے محدود نہیں کیا کہ یہ کب تک ہمارا قافلہ جاری و ساری رہے گا، جب تک اسلام ہے یہ قافلہ رواں دواں رہے گا اور یہ دعوت بھی باقی رہے گی۔ فَلْيَرْحَلْ، اور یہ رحلہ، میں اس لفظ میں چونکہ کبھی عرض کر چکا ہوں کسی عشرے میں، لہذا اس پہ رکنا نہیں چاہتا۔ یرحل وہ رحلہ کہلاتا ہے، وہ سفر جس میں ساز و سامان بھی ساتھ ہو اور مقصد بھی واضح ہو۔ قرآن مجید میں چند جگہ پہ لفظ رحلہ استعمال ہوا ہے اور زیادہ دفعہ لفظ رحلہ استعمال ہوا ہے جب جناب یوسف اپنے بھائی کو وہاں روکنے کے لیے وہ گندم کے ناپنے کا ایک جو آلہ تھا اس کو بھائی کے سامان میں رکھ لیتے ہیں، تو وہاں قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے سامان میں فی رحلتہ، ان کے سامان میں وہ وزن کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ یعنی یہاں لفظ رحلہ استعمال ہوتا ہے وہ سفر جس سفر میں اسباب و وسائل مکمل طور پر ساتھ ہوں، اور پھر بعد میں یہ فقط سفر کے سامان کے لیے بھی لفظ رحلہ استعمال ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، میں حسین ابن علی ایک قافلہ بنانا چاہتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ آپ سارے اسباب و وسائل کو جمع کر کے ہمارے ساتھ چلیں۔ لہذا جب امام کی طرف سے دعوت ہے تو وہ سارے اسباب مہیا کرنے کی بھی ساتھ دعوت ہے،
اور دوسرا جو میں آپ حضرات کی توجہ اس جملے نہیں اس لفظ کی طرف کرانا چاہتا ہوں، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، امام فرماتے ہیں وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے۔ یہاں لفظ معنا جمع کا لفظ استعمال کیا امام نے، یہ نہیں کہا معی، وہ میرا ہم سفر ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارا ہمراہی ہو جائے۔ اب یہ ہمراہی میں کون کون آتے ہیں؟ ابھی آپ زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، اس ہمراہی میں اور معنا میں آدم سے لے کر خاتم تک اور علی ابن ابی طالب سے لے کر قیامت تک ہر امام شامل ہے۔ اس میں اگر فرصت ہو تو غور کیجئے گا کہ یہ معنا میں کون کون آتا ہے۔ معنا میں اس لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ایک تو وارث آدم یعنی آدم کے ہم سفر ہو جاؤ، نوح کے ہم سفر ہو جاؤ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ناصر ہیں تو کس کے ناصر ہیں؟ یہاں آپ جو آتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں تو آپ ناصر حسین ابن علی فقط نہیں کہلواتے، آدم کے بھی ناصر ہیں۔ بالخصوص ہم یہاں زیارت میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ناصر ہیں جناب سید الرسل کے، ناصر ہیں زہرہ مرضیہ کے، ناصر ہیں علی مرتضیٰ کے، تمام ائمہ کے ناصر ہیں۔ یعنی یہ معنا میں اور اس نصرت میں آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک کی معیت میں آپ چل رہے ہیں، اور حسین ابن علی فرماتے ہیں آپ کو بھی میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو جنودی محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ اور ذرا اس نگاہ سے بھی دیکھیے گا، لفظ دعویٰ جناب سید الشہداء کا اگر میں یہ دو لفظ یاد کرا سکا اس عشرے میں تو میں سمجھوں گا کہ یہ کامیابی ہے۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ہمراہی ہو جاؤ، ہمارے ہم سفر ہو جاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ اب یہ جناب سید الشہداء کا اعلان ہے، اور ایک حکم جو میں نے پہلے کسی مجلس میں عرض کیا ہے، جناب پروردگار نے یہ حکم دیا کہ آپ کچھ مانگو۔ پروردگار کیا مانگیں؟ یاد رکھو مانگنا میں آپ کو بتلاتا ہوں، لیکن یہ مانگنا آپ نے واجب طور پر مانگنا ہے۔ پروردگار کتنی دفعہ مانگیں؟ کہ کم از کم دن میں 10 دفعہ واجب طور پر مانگیں۔ پروردگار کیا مانگیں؟ کہا یوں مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ یہ ہمارے ہاں ترجمے مختلف کیے جاتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم وہاں ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس راہ مستقیم پہ صراط مستقیم پہ ثابت رکھ۔ یہ خود ہمیں ایک خبردار کرنے کا جملہ ہے عزیزان، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم اب صراط مستقیم پر قائم ہیں، نہیں، ہر نماز میں دعا یہ کرنی ہے پروردگار تو نے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے تو اس پہ صراط مستقیم پہ ثابت قدم بھی تو ہی رکھ۔ یعنی یہ ایسی راہ ہے جس راہ میں شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں اس راہ پہ بیٹھوں گا اور ان کو اغوا کروں گا، لہذا ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے اور حکم الہی کے حوالے سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اب یہ راستے کی وضاحت دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قافلہ سالار اور ایک ہوتا ہے راہ اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ ان تینوں چیزوں کو ذرا مد نظر رکھیے۔ کوئی قافلہ بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھے ہیں، قافلے یہاں سے کہیں گے کہ ہم جائیں گے جناب فلاں جگہ سے ہوتے ہوئے اور وہاں مثلا پہلے ہم کربلا جائیں گے، پہلے ہم نجف جائیں گے، ہماری فلائٹ بغداد اترے گی، ہماری فلائٹ نجف اترے گی، ہم پہلے مشہد جائیں گے، پہلے تہران جائیں گے۔ زائرین اپنے یہ تاریخ بتلاتے ہیں اور جگہ بھی بتلاتے ہیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہوگا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو میں حکم دے رہا ہوں کہ یہ مانگا کرو صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں، ان کی راہ پہ ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس جملے کو پھر میں اشارہ کر چکا ہوں کل یا پرسوں کی مجلس میں کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسرے حصے میں وہی آیت ہے، اس میں وضاحت ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں آپ دعا کرو کہ ان کی راہ پہ آپ بھی چل سکیں جن پر میں اللہ نے نعمات نازل کی۔ اب یہ نعمات کیا ہیں؟ ان کے فضائل نعمات الہیہ میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔
اس جملے پہ غور فرمائیے گا. ان کے فضائل نعمات الہیہ میں سے نعمت عظمی ہے. اس لیے یہ گھرانہ جب فضائل پڑھتا ہے، نہج البلاغہ کے خط نمبر 28 کو جا کے دیکھیے گا، حاکم شام کے کسی خط کے جواب میں جناب امیر المؤمنین نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں. البتہ شاید آپ حضرات اس کو غور فرمائیں گے کہ ان جملات میں باقی فضائل کے علاوہ جناب امیر المؤمنین نے افراد کے ذکر سے فضائل بیان کیے ہیں. ذرا باریک جملہ ہے، غور فرمائیے گا. 2 قسم کی فضیلتیں ہوتی ہیں. ایک فضیلت جیسے میں نے بعض فضائل عرض کیے ہیں، غدیر میں ولایت کا اعلان، یہ فضیلت ہے. مباہلہ میں نفس کا اعلان، یہ فضیلت ہے. ایک پہلو فضائل کا یہ ہے کہ افراد کے ذکر کے ذریعے سے اپنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. جناب امیر المومنین نے خط 28 میں فضائل جو بیان کیے ہیں، حاکم شام نے کچھ لکھا تھا کہ ہم اور آپ ایک جیسے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، اسلام میں بھی ہم ایک جیسے ہیں. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اور ہم ایک جیسے ہیں؟ خط 28. یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اور ہم ایک جیسے ہیں؟ من النبی و منکم المکذب. جناب امیر خط میں فرماتے ہیں ہم میں سے نبی اعظم ہے، آپ میں سے نبی کو جھٹلانے والا ہے. من اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف. ہم میں سے اسد اللہ ہے جو جناب حمزہ کی طرف اشارہ ہے، اور آپ میں جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں. منا سیدہ شباب اہل الجنہ و منکم سبیۃ النار. ہم میں جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور آپ میں جہنمیوں کے جانے والے لڑکے آپ میں سے ہیں. منا سیدۃ نساء العالمین و منکم حمالۃ الحطب. ہم میں سے عالمین کی سردار خاتون فاطمہ زہرا ہے، اور آپ میں سے حمالۃ الحطب ہیں. اب جناب امیر فرماتے ہیں پھر کس بنا پہ آپ کہتے ہو کہ ہم اور آپ برابر ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام یہاں روک کے کہتے ہیں کہ اگر جی چاہتا ہے اور اگر چاہوں تو اپنے فضائل بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے فضائل اس لیے نہیں بیان کرتا کہ اللہ نے اپنی فضیلت بیان کرنے سے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے فضائل بیان کر رہا ہوں. اور فضائل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے جہاں اپنی تعریف کرنے سے منع کیا ہے وہاں اللہ کی نعمتوں کو دہرانے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہا صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد. اب ایک حکم ہے اللہ کا کہ راستہ اور صراط مستقیم کو اگر طے کرنا ہے تو ان کو پہچانو جن پر ہم نے نعمات نازل کی ہیں. اب اگر آپ کو سورہ حمد کی اس آیت کی تفسیر کرنی ہو، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہیں جن پہ اللہ نے نعمات نازل کی ہیں. اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھی اس پہ کچھ عرض کروں گا قرآن سے، لیکن نہج البلاغہ سے تفسیر سورہ حمد عرض کر رہا ہوں. جناب امیر المؤمنین فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کا عظمت کے ساتھ ذکر کرنا، جناب حمزہ کا ذکر کرنا، جناب زہرا مرضیہ کا ذکر کرنا، جناب حسنین شریفین کا ذکر کرنا، علی ابن ابی طالب کا اپنے فضائل پڑھنا. امام فرماتے اما بنعمت ربک فحدث، یہ نعمات الہی ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. اب واضح ہوگا کہ وہ کون ہیں جن پہ اللہ کی ذات نے نعمات نازل کی ہیں، اور یہ ایک مخصوص انداز ہے فضائل کا. جناب علی ثانی امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبہ دمشق کے جامع مسجد میں بیان فرمایا تھا، اس میں امام نے 2 قسم کے فضائل بیان کیے ہیں. وہاں امام فرماتے ہیں کہ اوتینا ستن وفضلنا ب7، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی ہیں، 7 فضیلتیں بخشی ہیں. اوتینا ستن وفضلنا ب7. میں آج یہ کر رہا ہوں کہ فضائل 2 قسم کے ہیں.
ایک فضائل ہیں جو ان ہستیوں پر اللہ کی ذات نے ارسال کیا، وہ فضائل ہیں، اور خود ان ہستیوں کا اپنا نام ذکر کرنا یہ بھی فضائل ہے اور یہ بھی نعمت الہی ہے۔ اگر بات میں سمجھا پا رہا ہوں تو صلوات پڑھ لیجئے محمد یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ آیہ تطہیر پڑھتے ہیں کہ یہ عظمت اہل محمد کے لیے ہے، ایک ہے وہ آپ پنج تن کے نام لیتے ہیں، تو یہ اس خط 28 کے حوالے سے اور خطبہ جناب سید سجاد کے حوالے سے یہ خود فضیلتیں ہیں۔ جناب سید سجاد نے اس دمشق کے خطبے میں 2 قسم کے فضائل بیان کیے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، ذرا دیکھیے کیا چیزیں امام نے فرمایا، اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اب آپ کے دلوں کی محبت پہ امام فخر کر رہے ہیں، لہذا جس دل میں یہ محبت سج جاتی ہے اس کو اس دل کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو نعمت الہی سمجھ کے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس محبت کو ایک خوشبو سمجھ کے اپنی نسلوں میں منتقل بھی کرنا ہے۔ 6 چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور فضیلت کی جب بحث فرمائی تو فرمایا من النبی المرسل، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہم میں سے ہے، ومن الصدیق، اللہ کا نبی اس نے بھیجا اور اس نبی کی تصدیق کرنے والا علی بھی اس نے ہم میں سے بھیجا۔ من النبی ومن الصدیق، یہاں صدیق امام نے کہا ہے، چوتھے امام نے پہلے امام کو یہاں اس خطبے میں صدیق کہا ہے، ومن الصدیق، صدیق ہم میں سے ہے، منا اسد اللہ ومن الطیار، بازو کٹا کے جنت میں محو پرواز طیار ہم میں سے ہے، اور اللہ کا شیر حمزہ بھی ہم میں سے ہے، منا سبتا یا ہاذہ الامہ، اس امت کے 2 سردار حسن اور حسین ہم میں سے ہیں، ومنا مہدی ہاذہ الامہ، اور قیامت تک اس امت کی ہدایت کا ضامن مہدی بھی ہم میں سے۔ اب اگر ان 2 قسم کے فضائل کو آپ سمجھ سکے تو خود ان افراد کا نام لینا یہ بھی ایک فضیلت ہے، اور فضیلت کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہیں جو نعمات الہی کے پانے والے ہیں، اور ہم ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد میں یہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ میں اگر اس کی یوں تفسیر کروں، ان کی راہ جن پر تیری ذات نے نعمات نازل کی ہیں وہ کون ہیں؟ چوتھے امام کے فرمان کے مطابق وہ محمد مصطفیٰ ہیں، وہ علی مرتضیٰ ہیں، وہ حسن مجتبیٰ ہیں، وہ شہید کربلا ہیں، وہ جعفر طیار ہیں، وہ جناب حمزہ ہیں، اور وہ آخر زمان مہدی برحق۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ محمد۔ یہ قافلے کا اعلان کر رہے ہیں جناب سید الشہداء، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اب معنا ذہن میں رہے گا۔ میرا پچھلے سال کا مکمل اشرہ اس پہ تھا کہ ذرا ان کو بھی دیکھیے کہ جو اس قافلے کے ساتھ چلے، اب میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اصحاب امام حسین علیہ السلام، اور ایک بڑی اچھی کتاب ہے اردو میں مرحوم حسین بخش جاڑا نے لکھی ہے، اصحاب الیمین۔ اب یہ دیکھیے، اور اس کتاب میں جناب سید الشہداء کے اصحاب کا تفصیل سے تذکرہ ہے، اور اگر مزید آپ وضاحت میں جانا چاہتے ہیں تو اردو میں یہ کتاب ہے علامہ علی نقی صاحب مرحوم کی شہید انسانیت۔ شہید انسانیت میں بھی ان افراد کا تذکرہ ہے، اور میں نے گزشتہ سال اشرے میں تفصیل سے عرض کیا تھا
کہ جب امام نے یہ دعوت دی ہے کہ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا ہمارے ہم سفر ہو جاؤ، تو اگر ہمیں بھی سفر میں شامل ہونا ہے تو دیکھ لو پچھلے سفر حسین ابن علی میں اس کے ہمراہ کون تھے، تاکہ ہم بھی وہی اپنا حلیہ بنائیں، وہی اپنا ڈھنگ بنائیں، وہی اپنی زندگی گزاریں جیسے جناب مسلم ابن اوسجہ نے گزاری، جیسے حبیب ابن مظاہر نے گزاری، جیسے جناب زہیر نے گزاری، اور جیسے جناب حر نے گزاری۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک جملہ ہم بھی کبھی پڑھا کرتے تھے، ایک شعر ہے، حر نے بیچی بہلول نے بیچی حر نے خریدی، میرے مولا تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ جب حر کی قربانیوں کو دیکھا میں نے کہا یہ تو بہت مہنگی ہے، اس لیے کہ حر نے معیت حسین ابن علی تب حاصل کی جب جرنیلی کو قربان کیا۔ اب یہ اشرا میں دہرانا نہیں چاہتا، بس ایک مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ دیکھیے جناب حر نے کیا کیا قربان کر کے معیت حسین ابن علی کو اختیار کیا۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ امام تو دعویٰ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا میرے ہمراہی ہو جاؤ۔ اب ان ہمراہیان حسین ابن علی کو دیکھیے اور پھر کوشش کیجئے ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ بس جناب حر کی ہی آج مثال لے لیجئے، کیا کیا قربان کیا، سرداری کو قربان کیا، جرنیلی کو قربان کیا، جان کو قربان کیا، آرام کو قربان کیا، سہولیات کو قربان کیا، مال کو قربان کیا، بیٹے کو قربان کیا، غلاموں کو قربان کیا، پھر بھی کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ کیا میں اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو جاؤں؟ اب یہ ہم نے کیا قربان کیا ہے اور ہم پھر دعوے دار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بہرحال اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، صلوات پڑھ لیجئے محمد و تو یہ ہے مکے سے جناب سید الشہداء آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا میرے ساتھ چلو۔ اور عزیزان نعمات میں سے ایک نعمت اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو اپنا بناتا ہے تو وہ خود فرماتا ہے جب تم میرے ہو گئے تو کائنات کی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اب جب کوئی اس کا ہو جائے تو پھر انسان تک اس کی ولایت محدود نہیں رہتی۔ ذرا ولایت کا نعرہ آج کل جو ہے وہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے سمجھتے ہیں ہم نے ولایت اپنا لی اور بس ہم ہی اور موالی ہیں، نہیں، ولایت فقط انسان پر پھر نہیں رہتی۔ جہاں اللہ کی ولایت ہے وہ کس پہ ہے؟ کیا فقط انسان پہ ہے؟ کیا جناب پیغمبر اکرم کی ولایت فقط انسان پر ہے؟ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت فقط انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ بے جان کے لیے بھی ہے۔ اب وقت نہیں ہے، میں نہج البلاغہ میں ایک ہی معجزہ جناب امیر المومنین نے بیان کیا، اور وہ معجزہ پیغمبر اکرم یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم کے پاس کچھ مشرکین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ محمد اس درخت کو اگر آپ حکم دیں کہ آپ کے پاس چل کر آ جائے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ واقعہ میں نے کبھی عرض کیا اور آپ سارے جانتے ہیں، نہج البلاغہ کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اب درخت آیا، جب درخت آیا تو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں درخت یوں جھوم جھوم کے آ رہا تھا جیسے، اور آوازیں یوں نکال رہا تھا جیسے شہد کی مکھیاں اپنے شہد پہ بیٹھ کے بھنبھناتی ہیں، ایسی اس کے آواز شاخوں سے آ رہی تھی۔ اور جناب امیر المومنین فرماتے ہیں قریب آ کے محمد مصطفیٰ کے اس نے کچھ شاخیں مصطفیٰ کے کندھوں پہ ڈال دی اور کچھ علی کے کندھوں پہ ڈال دی۔ اب یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اب میں اس کو بس اس سے زیادہ پھر کیا قریش نے مانا، پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ ابھی تو کہا تھا انہوں نے کہ آپ یوں کیجئے تو ہم مانیں گے، جب سارے، کیونکہ یہ کہا تھا کہ آپ جناب اب آگے، اچھا ٹھیک ہے آگے، آپ آدھے کو واپس چلا جائے، آدھا واپس چلا گیا، پھر کہتے ہیں اچھا یہ جو یہاں رہ گئے اس کو بھی کو واپس چلا جائے، وہاں جب گیا تو اب کہتے ہیں تو بڑا جادوگر ہے۔ یہ ہے انسانیت۔
لیکن حیوان اس کو درخت کو جب پیغمبر اکرم نے بلایا تو درخت آ گیا. میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ولایت حقیقی، ان کی ولایت کا کمال یہ ہے کہ ان کی ولایت وہاں جاری ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت جاری ہے. اس لیے کہ جب ولایت ملی ہے تو وہ ولایت ملی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. یہ ولایت ملی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت کے ساتھ. لہذا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی ولایت ہوگی وہاں ان کی ولایت ہوگی. لہذا اگر اللہ کا رسول درخت کو حکم دیتا ہے اور وہ چل کے آتا ہے، پلٹ جاتا ہے، آدھا تقسیم ہو کے آتا جاتا رہتا ہے، تو جیسے یہاں تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ کی طرف سے ہر شے کا ولی ہے. تو اب اگر ان ولیوں میں سے کوئی قالین پہ بنے ہوئے شیر کو اشارہ کرتا ہے اور وہ شیر حقیقی بن جاتا ہے اور اس کو قدم بھی مل جاتے ہیں اور منہ بھی مل جاتا ہے اور وہ کھا بھی جاتا ہے، تو یہ سمجھنا جہاں اللہ کی ولایت ہے وہاں مصطفیٰ کی ولایت، جہاں مصطفیٰ کی ولایت ہے وہاں سب اس گھرانے کی ولایت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ پنجتنی سوا لکھ نعرہ حیدری 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 بآواز بلند تر صلوات. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. فَلْيَرَحْ الْمَعْنَا کا دعویٰ کہاں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے. مجھے جو لطف آتا ہے وہ پہلے جملے میں ہے. بہرحال جو رب سے ملاقات چاہتا ہے وہ حسین ابن علی کا ہم سفر ہو جائے. سبحان اللہ. جناب سید الشہداء نے وہاں اعلان کیا جہاں ولایت کے بہت سارے نمونے موجود ہیں. حج پہ آپ گئے ہیں اور جو نہیں جا سکے، حج واجب ہے اور ایسا واجب ہے جب واجب ہو جاتا ہے استطاعت ہوتی ہے اور پھر وہ استطاعت ختم ہو جائے تو وہ واجب باقی رہتا ہے. مثلا کوئی صحت مند تھا، پیسہ اس کو اتنا مل گیا اور شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اچھی چیز ہوتی ہے پیش نماز ہونا. کسی مرکز کی، کسی سنٹر کی سب سے اہم چیز ہے، سنٹر سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مہم چیز ہے کہ سنٹر کا ایک ریزیڈنٹ عالم ہو. اور الحمدللہ ان مسائل کو آپ جانتے ہوں گے. حج ایک ایسا واجب ہے کہ جو واجب ہو جائے اور پھر پیسہ نہیں رہا یا صحت نہیں رہی یا راہ کی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں اور انسان پھر نہیں جا سکتا تو وہ زندگی بھر اس پر واجب رہے گا. اور اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور حج اس پر واجب ہو گیا تو اب اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ جو اس نے میراث چھوڑی ہے بغیر اس میراث کے ان حقوق کو اور لازمات کو ادا کرنے کے وہ آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے. اگر تقسیم کریں گے تو مثلا اب ایک شخص پر حج واجب تھا، حج کا مثلا خرچ آتا ہے 5000 پاؤنڈ اور اس کی کل میراث مثلا رہی ہے 5000 پاؤنڈ، وہ ورثاء نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے تو یہ غلط کیا ہے، اس لیے کہ پہلے اس کا واجب ان کو ادا کرنا چاہیے تھا. اب یہ ایک ایسا واجب ہے اور اکثر حج پہ گئے ہوں گے یقیناً، اور جو نہیں انشاءاللہ اللہ سب کو توفیق اور استطاعت عطا فرمائے. حج کیا ہے؟ ایک بہت بڑی عبادت. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور ولایت ہے. اور جو حیثیت ولایت کو حاصل ہے ان باقی 4 کو نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت بنیاد ہے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی. اگر ولایت ہوگی تو یہ بھی قبول ہوں گے. بہرحال میں جو چیز عرض کرنا چاہتا تھا، جو حج پہ جاتے ہیں وہاں ولایت کی عجب جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ولایت کے ان حامیوں کو اور ولایت رکھنے والوں کی یادوں کو بھی اپنی عبادت کا حصہ قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. حج واجب ہے
اور جو حج پہ جائے گا اس کے لیے کیا واجب ہے؟ یہاں سے جائے گا پہلا کام طواف، سعی و مروہ، قربانی، پتھر مارنا، یہ سارے واجبات ہیں نا حج کے۔ اب یہ حقیقت کیا ہے ان کی؟ یہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کی کنیزوں کی یاد منائی جا رہی ہے۔ جناب سید الشہداء مکے میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں ہم قافلہ لے کے جا رہے ہیں کہاں؟ جہاں ان اللہ والوں کی یادیں ہیں۔ اور ایک جملہ ذہن میں رکھیے عزیزان، جناب ہاجرہ نہ نبی ہے نہ اللہ کی کوئی نمائندہ خصوصی ہے، بلکہ فقط انہوں نے اللہ کے دو ولیوں کی خدمت کی ہے۔ اگر ہاجرہ جناب ابراہیم کی نیک زوجہ بن کے، ایک ولی اللہ کی زوجہ بن کے، خلیل اللہ کی زوجہ بن کے اس کے حکم کو بغیر چوں و چرا کے مانتی ہے، اور ایک اللہ کے نبی کی جناب اسماعیل کی ماں ہو کے ان کی تربیت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جیسے ابراہیم کی سنت ادا کرنا لازمی ہے، جیسے جناب اسماعیل کی سنت ادا کرنا واجب ہے، اسی طریقے پہ اسماعیل کی ماں کی اور ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ کی سنت ادا کرنا بھی واجب قرار دے دی ہے۔ اب یہ ہے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ان کی یادیں باقی رکھتا ہے بلکہ عبادت بنا دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کہے جی ہر سال آپ محرم مناتے ہیں اور پھر ایک اعتراض ہم پہ ہوتا ہے کیا حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کی بہتری کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، یہاں کی سعادت کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے ہم گناہگار ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عزاداری پہ حرف لے آئیں کہ عزاداری کا کیا فائدہ ہے، اس لیے کہ ہم نے حاجی دیکھے ہیں جو جاتے ہیں تو کیا کر کے آتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو کیا کر کے آتے ہیں۔ اب ہم حاجیوں کی کمزوری کی وجہ سے حج پر اعتراض نہیں کر سکتے، لہذا اگر مجھ جیسے طالب علم سے عزاداری کے حساب سے اگر کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو ہم اس عزادار کو کمزور کہہ سکتے ہیں، عزاداری پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ عزاداری ایک نمونہ ہے، اور میں یہاں عرض کروں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ کے گھر کے پہلو میں اللہ نے اپنے خلیل کے قدموں کے نشان رکھ دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے؟ بھی آپ گئے ہو اللہ کے گھر میں، اگر میں یہ کہوں کہ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ کیسے ہو کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر سے نکالنے کا؟ میں کہتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے قریب کون سی چیز نہیں ہے، اب وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ کعبہ اور بیت اللہ کے ساتھ دو قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ ہماری فقہ جعفری میں نماز طواف روزانہ کی واجب نمازوں کی طرح ایک واجب نماز ہے۔ جو شخص جاتا ہے وہاں اور طواف کرتا ہے تو طواف کے ساتھ ساتھ نماز طواف بھی واجب ہے۔ نماز طواف میں پھر مستحبات میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے درمیان کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جتنا آپ اس مقام ابراہیم، رب نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم کے اس مقام کو مصلی بناؤ، یعنی جائے صلاۃ و جائے نماز بناؤ۔ اب یہاں اس جملے پہ غور فرمائیے گا، قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ میں کہتا ہوں جس خلیل اللہ کے قدموں سے کعبہ بنایا گیا تھا اور جس پتھر پہ جناب ابراہیم نے پاؤں رکھے تھے، اللہ نے فرمایا تو نے میرا بیت اللہ بنایا ہے، میں تیرے نقش قدم کو باقی رکھ رہا ہوں۔ تو اب جس نے اپنی گردن کٹا کے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے بیت اللہ کو بنایا ہے، اس کے قدموں کے نشان ہے۔ جس نے اللہ کے بیت اللہ کو بچایا ہے اس کی پیشانی کی نشان اور خاک شفا ہے۔ یہ 2 چیزیں وہاں پر قدموں کے نشان۔ اب وہاں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اضافہ ہوتا ہے، ثواب نماز میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ کوئی خاک شفا سجدہ گاہ کے طور پر رکھتا ہے تو اس میں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، یہ تو وہی ہم بات دہرا رہے ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں دہرائی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ بس عزیزان اس سے زیادہ نہیں رکنا چاہتا۔ زمزم
اگرچہ علامہ اقبال کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ زمزم۔ بھئی وہاں سے قربانی کا کوئی ڈھنگ سیکھ کے آؤ، اس انداز سے سیکھ کے آؤ کہ آپ بھی کہیں زم زم۔ یہ تو لفظ ہے جناب حاجرہ کے۔ جناب حاجرہ نے جو اپنے شوہر کی اتباع کی، نہیں پوچھا ہمیں اس جنگل میں کس کے سہارے پہ چھوڑ جا رہا ہو، اس لیے کہ کہہ رہے تھے جناب خلیل اللہ کہ میں اللہ کے سہارے پہ، پروردگار تیرے سہارے پہ اپنے خاندان کو اس بیابان میں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی آبادی کے نشان ہے، یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے سہارے پہ۔ اب یہ تیرے سہارے کا لفظ جناب حاجرہ نے جب جناب ابراہیم سے سن لیا تو مان لیا کہ خلیل کا خلیل خلیل ہی ہوا کرتا ہے۔ جب وہ خلیل اس کے سہارے پہ چھوڑے جا رہا ہے تو یقیناً میری بھی وہ مدد کرے گا۔ اب جناب پانی کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب حاجرہ نے جب اللہ کے خلیل کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جناب اسماعیل کی جان کو بچانے کے لیے کوشش کی تو وہ سائی و مروہ بن گیا، اور جب پانی پیدا ہوا کس سے؟ جناب اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے سے۔ عزیزان، وہ اللہ جو جناب آدم کو پیدا کرنے کے لیے کن فیکون کہہ سکتا ہے، اگر کہتا کن تو پانی کا چشمہ نکل سکتا تھا یا نہیں؟ یہ سارے ذریعے کیوں بنائے؟ تو ادھر تلاش کر، اس کو صفا و مروہ بنا دیا، ادھر تو پاؤں کو رگڑ، میں پانی پیدا کر دوں گا۔ اب جو جناب حاجرہ آ کے دیکھتی ہیں پانی جاری ہے اور پانی کی ضرورت جو تھی وہ مل چکا ہے، تو جناب حاجرہ کہتی ہیں زم زم۔ مفتی صاحب مفتی جا حسین مرحوم ترجمہ کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے تھم تھم۔ اب وہ تھم تھم اتنا عام ہوا کہ ہر حاجی اس کو زم زم جو لفظ ہے جناب حاجرہ کے، میں اس کو یوں کہوں گا کہ اگر اللہ کے ولیوں کی اطاعت میں کوئی غیر معصوم اس انداز سے اپنے آپ کو ڈھال دے کہ اپنی جان کو ولیوں کی جان میں قربان کر دے، تو اللہ کو ان کے لفظ بھی اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ قیامت تک زم زم حاجرہ کے الفاظ بھی دہرائے جاتے رہے۔ ابھی اگر امام حسین علیہ السلام وہ قافلہ لے کے چلے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، اگر ہم بھی اپنے آپ کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلا کام، میں 2 کتابیں دیکھ رہا تھا، ایک تو یہ عزیزان جوانان، اپنے آپ کو آمادہ کیجئے مطالعے کے لیے، اپنے آپ کو قریب کیجئے کتابوں کے، اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ اپنے علماء کی اس میراث سے آشنا ہوں کہ علماء نے کیا کیا زحمات کر کے یہ مذہب بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ آج چونکہ ایک ہوا جو چل چکی ہے، وہ سب سے سخت ہوا یہی ہے، مجلس کے نام پہ، ولایت کے نام پہ، سب سے بڑا اعتراض علماء پہ۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم، اس لیے کہ ہم سے ہزاروں خطائیں، لیکن ان علماء کو تو دیکھیے، اب 2 ہاتھ ماتم کے مار دیے۔ مجھے تعجب ہوا، اور کھل کے کہہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، مجھے تعجب ہوا، کسی نے مجھے کلپ بھیجا خامنائی کے خلاف، اور جملہ ایک بڑے ذاکر ہمارے، اور نیچے سے جناب نعرے پہ نعرے۔ آپ کہیں گے یہاں بات سخت تو نہیں ہو گئی؟ صلوات پڑھ لیجیے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اس لیے اس تعجب میں آپ کو بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ماتم کے خلاف بولتا ہے جس کو دائیں ہاتھ کے ساتھ اللہ نے ماتم کرنا نصیب ہی نہیں کیا۔ کیا اس کا یہ ہے قوم، اور یہ ہے عزاداری، اور یہ ہے ماتم، اور یہ ہے مجلس۔ میں کہتا ہوں تو چند ٹکوں کی خاطر مجلس پڑھ کے اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں؟ یہ خامنائی وہ عزادار ہے جس کے استاد آیت اللہ خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ انقلاب ہم نے حاصل کیا ہے محرم اور سفر کی طاقت سے۔ تو کہتے ہیں یہ ہم نے محرم اور سفر کی طاقت سے، جس کے ایک جملے سے امریکہ اس وقت بھی کانپتا ہے، اور تجھے وہ عزاداری نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ حضرات جوانان
فریضہ یہ ہے ہمارا کہ ان علماء کی محنتوں کو جانیے، ان علماء کی طاقت کو جانیے، اس لیے کہ دشمن طاقت سمجھ چکا ہے کہ مرجعیت کی طاقت کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور اس طاقت کو اب یوں کہے کہ ہمارا دشمن ہے تو یوں تو اس کو نہیں بدل سکتا۔ جی یہ ولایت کے دشمن ہیں اور یہ عزاداری کے دشمن ہیں۔ میں کم از کم وہ شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث نور اللہ ششتری، ان شخصیات کو پڑھا کیجئے۔ بات کیا عرض کر رہا تھا، دور کہیں چلی گئی۔ ان شخصیات کو پڑھیے، کیا کیا محنتیں کی انہوں نے، اور ہمارے اس مرجعیت میں وہ افراد بھی گزرے ہیں، شیخ جعفر کاشف الغطا جیسے افراد، جو فرمایا کرتے تھے اگر فقہ کی ساری کتابوں کو دھو دیا جائے اور شیخ جعفر کو بٹھا دیا جائے کہ دوبارہ ان کو لکھو تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ لفظ بلفظ ان کتابوں کو پھر لکھ لوں گا۔ اور یہ ہے وہ جعفر کاشف الغطا، جس جعفر کاشف الغطا نے میں وہ تصویر دیکھی ہے جب وہابیت نے کربلا پہ نجف پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت وہ فوجی دستے کے سربراہ کے طور پر اپنے ہاتھ میں بندوق لے کے جو آگے آگے مرجع وقت تھے وہ آیت اللہ جعفر کاشف الغطا تھے۔ اگر کہیں عقیدے کی بحث آ جاتی ہے تو ان کتابوں کو سامنے لایا کرو۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اصل الشیعہ و اصولھا میں کاشف الغطا نے لکھا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کو شیخ صدوق نے اعتقادیہ میں لکھا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کو علامہ مجلسی نے لکھا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کو مفید نے لکھا ہے۔ یہ ہے ہمارے وہ عقیدے۔ آج کے کسی طالب علم کے عقیدوں کے پیچھے مت جاؤ، ان علماء کی سیرت کو دیکھو جنہوں نے جان قربان کر کے لبیک یا حسین کہہ کے حسین کے قافلے کا ہمراہ ہو کے انہوں نے بتلایا کل اگر دین پہ مشکل تھی تو ہمارے امام نے جان دی، آج اگر مشکل آئے گی تو ہم جان دیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، خوشنود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ عرض کر رہا تھا پڑھیے، ان چیزوں کو پڑھیے، علماء کے ساتھ بیٹھیے اور ان کے ابحاث کو شیخ صدوق کو ہی پڑھ لیجئے جو امام عصر کی دعا سے اپنے والدین کو نصیب ہوتے ہیں۔ شیخ مفید کو پڑھ لیجئے جن کے لیے امام عصر کہتے ہیں شیخ الاخ السدید الشیخ المفید، جس کو 12واں امام اپنی تحریر میں بھائی کہتا ہے۔ ان کو پڑھیے اور اس ذریعے سے ہم، اور پھر بات اگر ادھوری رہ گئی آج کی تو معذرت چاہتا ہوں، ان کتابوں کو صدقہ جاریہ میں سے ایک صدقہ، ہماری یہ محفل مجلس ہوگی، اللہ قبول فرمائے، آپ جوان تشریف لائے، یہ ایک بہت بڑا مشن ہے۔ ہر ممکن کوشش کیجئے اس مجلس کو بہتر سے بہتر انداز میں برپا کیجئے۔ لیکن ایک صدقہ جاریہ جو میں سمجھتا ہوں تبلیغ کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، وہ ہے علماء کی ان کتابوں کو پرنٹ کرائیے اپنے مرحومین کے نام پہ، اپنے بچوں کے نام پہ، جیسے ہم یہاں مجالس میں نیاز دیتے ہیں۔ کیا ہے کوئی آ کے کہے کہ چونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انگلش کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اگرچہ یہ بھی کوتاہی ہے، اپنی ایک زبان کم از کم انگلش کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ اور میری جب ملاقات ہوئی آیت اللہ العظمی آغا سستانی سے، کافی دیر ان کے پاس ہم بیٹھے رہے اور کچھ ایسا سلسلہ آیا کہ وہ اکثر گفتگو عربی میں کرتے ہیں، تو میں نے کہا اگر آپ فارسی میں بات کریں تو ہمارے لیے آسان ہوگا، تو آقا نے فارسی میں بات کرنا شروع کر دی۔ اب 45-50 سال وہاں نجف میں رہتے ہیں، فارسی بہترین، تو وہاں وہ فرمانے لگے اپنے قوم کو یہ پیغام ہماری طرف سے دینا کہ اپنے بچوں کو اپنی زبان ضرور سکھائیے، اس لیے کہ ہر زبان کے پیچھے ایک کلچر ہوتا ہے۔ پر اگر مجبوری بن گئی، ہمارے بچے انگلش کے علاوہ کوئی نہیں جانتے،
تو بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے عزیزان، ان بزرگوں کی محنتوں کو انگلش میں ڈھال کے اپنی اولاد کے سپرد کیجئے۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ بحث آج کی جو ذہن میں تھی بالکل ادھوری رہ گئی، بس یہ ذہن میں رکھیے، اگر حاجرہ دو ولیوں کی اتباع کرتی ہے تو وہ اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے۔ کربلا میں 3 معصوم امام تھے، سید الشہداء جناب امام چہارم و امام پنجم، 5 امام۔ اب مقام زینب کبریٰ کیا ہوگا؟ 2 معصوموں کی دیکھ بھال اور اتباع میں جناب حاجرہ بنتی ہیں، اب 3 معصوم ہستیوں کی دیکھ بھال اور مشن کی بقا کے ضامن جناب زینب کبریٰ بنتی ہے۔ لہذا اس بی بی کو دیکھیے، اور انشاءاللہ بات جو چھوڑ رہا ہوں یہاں، علامہ مجلسی کی بہار الانوار کی جلد نمبر 99 میں، اور ایک بڑی مشہور ہماری کتاب ہے زیارت اور مجلس کی اہمیت کے لیے بہترین کتاب ہے کامل الزیارات۔ ان 2 کتابوں کے حوالے سے میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، اور وہ روایت 2 مختلف الفاظ ہے، ایک چھٹے امام سے ہے، ایک 5ویں امام سے۔ من زارہ، جس نے زیارت جناب سید الشہداء کی، عارفاً بحقہ، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، اور چھٹے امام فرماتے من بکا علی الحسین، جو حسین ابن علی پہ رویا، عارفاً بحقہ، ان کے حق کے پہچان کے ساتھ، اللہ ان کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی راہیں ان کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث۔ اب یہ معرفت حق امام کیا ہے، حق امام حسین علیہ السلام کیا ہے، وہ کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ بس عزیزو، محرم موسم غم ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کریے، کربلا والوں پہ مشکل ترین وقت کون سا تھا؟ ایک سے بڑھ کے ایک، مکہ چھوڑنا، اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کرنے والا خاندان، مکہ چھوڑنا کوئی اس گھر کے لیے آسان نہیں تھا، مگر دین کی خاطر چھوڑ دیا۔ اس گھرانے کے اس سفر میں پہلا غم جو سامنے آیا، 8 ذی الحجہ کو یہ قافلہ چلا، 2 محرم کو کربلا میں اترا۔ 2 منظر جو زہرا کی بیٹیوں کو رلاتے رہے وہ راستے میں آ چکے تھے۔ پہلا وہ منظر جب اکیلے بیٹھ کے حسین ابن علی رو رہے تھے۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت جب خبر پہنچی، ہم اکثر مسافر رہتے ہیں، پاکستان ہندوستان سے تعلق، انسان کو جس شخص نے سپانسر بھیجا ہو، دعوت دی ہو، جس نے ایئرپورٹ پہ آنا ہو، وہ اگر نہ ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی لیٹ ہو جائیں، ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتے ہیں، کیا یہی تو ہمارا وہ نہیں ہے؟ زہرا کی بیٹیاں جس پہ اعتماد کر کے مکہ چھوڑ کے چلی تھیں، اس کی شہادت کی خبر راستے میں ملی۔ اور جناب مسلم ابن عقیل کو بھی پتا تھا کہ میرے خط کے جواب میں حسین بہنوں کو لا رہے ہیں، لہذا بعض علماء لکھتے ہیں جو وصیتیں جناب مسلم نے کی تھی نا، ان میں ایک وصیت یہ بھی کی تھی، میری طرف سے پیغام دے دو زہرا کا لال، زہرا کی بیٹیوں کو ادھر نہ لانا، اب کوفہ اس قابل نہیں رہا، میں نے جو خط لکھا تھا اس پہ عمل نہ کرنا، اب حسین راستے میں اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ جناب عباس نے جب دیکھا کہ سردار قافلہ رو رہا ہے، تڑپ کے کہتے کیوں اکیلا رو رہا ہے؟ کہا عباس مسلم مارے گئے۔ جب مسلم کے مارے جانے کی خبر آئی، زینب
زینب کبریٰ آ گئی. اب یہ راستے میں ایک مجلس منعقد ہوئی ہے. امام فرماتے زینب بہنا جی بھیا کہا مسلم کی یتیمہ کو بلا کے لے آؤ. مسلم کی یتیمہ آ گئی, سر پہ ہاتھ رکھ کے جی بھر کے یا راستے میں مجلس منعقد ہوئی. یہ پہلا مقام جب مکہ چھوڑنے کے بعد زہرا بطول کا غریب گھرانہ رو رہا ہے. اب دوسری دفعہ روئے کہاں, یہاں نہ عباس روئے نہ حسین روئے, لیکن عباس و حسین کی موجودگی میں بیبیاں روئی. اور عزیزوں وہ کعب جب حر نے آ کے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا, زہرا کی بیٹیاں تڑپ گئی. بہنیں یہ جملہ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر بھائی پہ مشکل آ جائے تو بہن اپنا سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. زہرا کی بیٹیاں پردے دار, جب بھائی کا قافلہ رکا پہلی دفعہ نیزے انیاں نیزے کی انیاں دیکھی. زینب تڑپ گئی لیکن مطمئن تھی عباس ساتھ ہے. 2 محرم کو قافلہ کربلا اترا. عزیزوں مجھے چند جملے ورود کربلا کے کہنے ہیں. قافلہ جب کربلا میں داخل ہوا امام راستے پہ نام پوچھتے رہے. بعض علماء نے کہا ہے گھوڑے بدلتے رہے. منہاج الدموع میں آغا گلپیگانی نے لکھا ہے امام نے 8 گھوڑے بدلے, گویا گھوڑے کہہ رہے تھے آگے نہ لے جا, اس لیے کہ ہم تیرے وفادار ہیں, یہ تیرے قافلے کی جگہ نہیں ہے, نہ لے جا. ان حیوانوں کو امام نے کوئی سختی نہیں کی, حیوان بدلتے رہے, باوفا گھوڑوں کو بدلتے رہے. جناب امام نے آخر کہا یہی کربلا ہے جہاں ہمارا مال اترے گا, جہاں ہمارا سامان اترے گا, جہاں ہماری لاشیں بنے گی, جہاں ہمارا خون بہے گا. اب جب امام رکے نا عزیزو بس 2-4 منٹ زحمت دوں گا. رونے کے دن ہیں, روتے بھی رہا کیجئے اور اس مشن حسین کی بہتری کے لیے سوچتے بھی رہا کیجئے. جناب سید الشہداء گھوڑے سے اترے, محملوں کو بٹھایا. جب محمل بیٹھے اور بیویوں نے کربلا کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا. میں یہاں یہ کہتا ہوں جناب زینب کبریٰ سے تو آپ مصائب سنتے رہتے ہیں نا, یہاں کربلا کے ورود میں جو پہلا جملہ کہا تو وہ علی کی چھوٹی بیٹی, کم بولنے والی زہرا کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کہتی ہے بھیا حسین بھیا یہ کون سی جگہ ہے. ام کلثوم کا دل گھبرا گیا ہے اور کھا کے کربلا کو ہاتھ میں لیا اور سونگا اور سونگ کے کہا بھیا یہاں تو خوشبو دم آتی ہے, یہاں تو خوشبو خون آتی ہے, بھیا یہ کون سی جگہ ہے. عزیزو یہاں ایک مجلس پڑی امام حسین نے, یہ پہلی مجلس. امام فرماتے بہنا گھبرا نہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. صفین کے موقع پہ بابا علی یہاں سے گزر رہے تھے, بابا گزرتے ہوئے یہاں سوئے. بابا سو کے اچانک تڑپ کے اٹھے, میں اور حسن بھائی قریب تھے. بابا نے تڑپ کے اٹھ کے رونا شروع کیا. حسن بھائی نے پوچھا بابا روتے کیوں ہو. امام فرماتے ہیں یہ مجلس کربلا میں شہید کربلا نقل کر رہے ہیں, ام کلثوم سن رہی ہے. میں پھر کہتا ہوں دعا کر لو کوئی بہن بھائی کے غم نہ دیکھے. حضرکم اللہ مجلس ہو رہی ہے. جناب سید الشہداء کہتے بہنا بابا تڑپ کے اٹھے اور ہم نے جب بابا کو دیکھا آنسو بہا رہے ہیں. حسن بھائی نے پوچھا بابا روتے کیوں ہو. کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے, یہاں ایک خون کا دریا بہ رہا ہے اور اس کے خون کے دریا میں میرا حسین ڈوب رہا ہے اور صدائیں دے رہا ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. حسن مجتبیٰ کہتے ہیں بابا تو جب حسین کا یہ وقت آئے گا میں کہاں ہوں گا. کہا بیٹا کوئی نہیں ہوگا. بس عزیزو یہ مجلس پہلی. اب امام نے حکم دیا یا خیمے لگاؤ. خیمے لگ گئے اور جو عام مجلس آپ سنتے رہتے ہیں
بس وہی مجلس اور مجلس تمام. اب دوسری مجلس کہوں یا بڑی مجلس کہوں، جناب سید الشہداء نے جب یہاں خیمے لگائے، ہر مقتل کے عالم نے شیخ مفید سے لے کے آج تک کے محققین نے لکھا ہے دوسرا کام خیمے لگانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو اکٹھا کیا. آگے آپ نے اہل بیت کو بٹھایا، بہنوں اور بیٹیوں اور ازواج کو بٹھایا. دوسری جگہ پہ اصحاب بیٹھے ہیں. امام حسین لفظ یہ ہے مقتل کی کتابوں میں، ناظرہ الیہم ساعتن، 1 گھنٹے تک امام ایک کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے. لفظ ہے ناظرہ الیہم ساعتن، 1 گھنٹہ دیکھتے رہے. دمت الساکبہ میں دیکھ رہا تھا، دمت الساکبہ والے نے لکھا امام کے اتنے آنسو بہ رہے تھے کہ کربلا کی زمین تر ہو گئی. بس عزیزو ختم کر رہا ہوں، مجھے ذرا سوچ کے بتلائیے 1 گھنٹہ جو دیکھتے رہے امام، اب کیا دیکھ رہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے دیکھا ہوگا عباس ہے نا، پھر یہ بھی دیکھا ہوگا آج تو عباس کے بازو ہے. اجرکم اللہ، عباس کو دیکھا ہوگا پھر بازوؤں کا سوچا ہوگا، اکبر کو دیکھا ہوگا اور سینے کا سوچا ہوگا، اصغر کو دیکھا ہوگا اور گلے کا سوچا ہوگا، قاسم کو دیکھا ہوگا اور ٹکڑے سوچے ہوں گے، اون محمد کو دیکھا ہوگا اور دور کرتی لاشیں یاد آئے ہوں گی. اب مجھے بدلاؤ اور میں مجلس تمام کر دوں. زینب کو دیکھا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا؟ چیخے تو اتنا کہا ہوگا یہ مرنا مرنا ہماری میراث ہے، مگر یہ کربلا ہوگی. آج میں مجلس پڑھ رہا ہوں، زہرا کی بیٹیوں کے سر پہ چادر ہے، کل زہرا کی بیٹی پڑے گی، بے ندا پڑے گی، نہ کوئی پردہ ہوگا نہ بچانے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.